السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کزن جو مجھے پسند تھی، شادی کے 5 سال کے بعد وہ بیوہ ہو گئی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ میں نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تمہارے بچے کو باپ کا پیار دوں گا۔ شروع میں تو میں اسے پیار دیتا تھا، مگر جب اپنی اولاد ہوئی تو اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ لڑکا اب مجھے زہر لگتا، اپنی بیوی کا اسے توجہ دینا برا لگتا، کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے۔ میں چاہتا تھا میری بیوی بس ان کا ہی خیال رکھے۔ ایک روز بیوی کی غیر موجودگی میں بچے کو مار کر گھر سے نکالا اور کہا اگر دوبارہ واپس آئے تو جان سے مار دوں گا۔ بیوی کو کہا کہ تمہارا بیٹا چور ہے، میرے پیسے چرا کر بھاگ گیا ہے۔ بیوی نے چپ اختیار کیا، مگر جب میرا بیٹا بڑا ہوا اس نے دھکے دے کر مجھے گھر سے نکالا۔ تب کسی نے مجھے پکڑ لیا۔ جب اس کی طرف دیکھا تو سر پر آسمان آ گرا۔ وہ تو میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی چلا رہا تھا، جو میں نے پڑھائی مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی شروع کیا تھا۔ اب میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہم 2 بھائی تھے۔ میرے بڑے بھائی کو کاروبار میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ باہر کو جانا چاہتا تھا۔ میرے والد نے اس کی خواہش کے مطابق اسے باہر بھیج دیا، جہاں جا کر وہ اپنی مرضی کا کام کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کاروبار کو یہاں پر بھی اسٹیبلش کر لیا تھا اور یوں ہماری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ اسی دوران میری خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر چلی آئی تھی۔ کچھ فیملی مسائل کی وجہ سے میری امی اور خالہ کے درمیان آنا جانا ختم ہو گیا تھا، لیکن کچھ دن پہلے ہی وہ مسائل حل ہو گئے تھے، تو دونوں بہنیں ایک دوسرے سے ملنے لگیں۔ جب میری خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تو امی نے بہت خوش ہو کر استقبال کیا۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو خالہ سے ملا، اور جیسے ہی میری نظر اپنی کزن پر پڑی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ میں نے امی جان سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا تھا، لیکن میرا سارا دھیان اپنی خالہ کی بیٹی کی طرف ہی تھا۔ پھر خالہ کچھ دیر ہمارے ہاں بیٹھ کر اپنے گھر کو چلی گئی تھی، کیونکہ وہ ہمارے قریب ہی رہتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہی آتی اور پھر چلی گئی تھی۔ لیکن میرا دل بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ مجھے چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساری دنیا ہی نور کے ساتھ ہے۔ اب میں 3 دن 4 دن کے بعد بہانے سے خالہ کے گھر جانے لگا تھا، تاکہ نور سے مل سکوں اور اس سے بات چیت کر سکوں، تاکہ میرے دل کو سکون مل سکے۔ وقت گزرتا رہا تھا اور ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے نور بہت پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری ماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، وہ اپنی بہن سے بات کرے گی۔ اگلے دن میری ماں خالہ کے گھر گئی اور میرے رشتے کی بات کی، لیکن جب وہ واپس آئی تو بہت زیادہ اداس تھی۔ میں نے بے چینی سے اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے انہیں بٹھا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کیا خالہ یا ان کے گھر والوں نے کچھ کہا ہے؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھیں اور آہستہ سے کہنے لگیں کہ تمہارا رشتہ ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر میں پریشان سا ہو گیا اور فوراً سے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ نور کا رشتہ بچپن ہی میں طے کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو میں کبھی بھی انکار نہیں کرتی۔ یہ سن کر مجھے ایسے لگا تھا جیسے کسی نے میری دل کی دنیا چھین لی ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرا سانس ہی بند ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور دیر تک خالی نظروں سے چھت کو تکتا رہا تھا۔ خیر، وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے، اور اپنی روٹین پر واپس آنے میں مجھے کچھ وقت سا لگا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔
پھر کچھ عرصے کے بعد نور کی شادی کا پیغام آیا اور میری ماں نے بھرپور طریقے سے اس شادی میں شرکت کی، لیکن میں خود نہیں جا سکا۔ اسے کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے دیکھنا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ یوں نور اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میری ماں نے بہت زور لگایا کہ اب تم بھی شادی کر لو، لیکن میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں، جب شادی کرنی ہوگی تو کر لوں گا، پلیز آپ مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں۔ میری ماں خاموش ہو گئی تھی۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ ایک دن ہمیں ایسی خبر ملی جس نے ہماری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ ہمیں یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کیا واقعی میں ایسا ہوا ہے۔ میرے والد صاحب کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس آتے ہوئے ابو جان کی گاڑی کا ایک ٹرک سے زبردست تصادم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ابو جان موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ یہ خبر ہمارے گھر پہنچی تو جیسے ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بھائی فوری طور پر ٹکٹ کروا کر واپس آ گیا، اور میری ماں کا حال برا ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ والد کو دفن کرنے کے بعد میں نے اپنی ماں کو سنبھالنے لگا اور بڑی مشکل سے ماں کو سنبھالا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میری ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا، کیونکہ میرا بھائی دوبارہ باہر چلا گیا تھا اور وہاں شادی کر کے وہیں اپنی دنیا بسا لی تھی۔ میں اکیلا اپنی زندگی میں مگن تھا۔ زندگی اپنے ڈگر پر چل رہی تھی کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ نور کا شوہر انتقال کر گیا ہے اور وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ نور کے ساس سسر پہلے ہی نہیں تھے، صرف شوہر تھا، اور اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ نور کی ماں باپ اسے اپنے گھر لے آئی اور اس کی عدت پوری کروائی۔ میں بھی اسی انتظار میں تھا کہ اس کی عدت پوری ہو اور پھر میں اپنے رشتے کا پیغام لے کر اس کے گھر چلا جاؤں۔ جیسے ہی نور کی عدت پوری ہوئی، میں فوراً خالہ کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ میں ابھی بھی نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر خالہ خوش ہو گئی، لیکن نور کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میرا ایک بیٹا بھی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ تم اسے قبول نہیں کرو گے۔ تم کیا، کوئی بھی مرد کسی دوسرے کی اولاد کو قبول نہیں کرتی۔ یہ سن کر میں نے نور کو وعدہ کیا کہ نہیں، میں تمہارے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالوں گا اور کبھی بھی اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سن کر نور کچھ مان تو گئی تھی، لیکن اس کا دل پوری طرح سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن پھر خالہ نے اسے سمجھایا تو وہ بے دلی سے مان ہی گئی تھی اور ہماری شادی ہو گئی۔ نور میرے گھر آ گئی اور میں بہت زیادہ خوش تھا کہ مجھے میری محبت مل ہی گئی۔ شروع میں نے نور کے بیٹے کو بہت پیار دیا اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میرا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے نور کا اپنے پہلے بیٹے سے لگاؤ برا لگنے لگا تھا۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ نور کی توجہ اس کے پہلے شوہر کے بیٹے کی طرف ہو۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی ساری توجہ میری اولاد کی طرف ہو۔ پھر بات پہ میں نور سے لڑنے لگا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ نور کا بیٹا مجھ سے دور رہے۔ اگر وہ کبھی میرے قریب آنے لگتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا اور کبھی کبھی ایک آدھا تمانچہ بھی مار دیتا۔ نور کا بیٹا مجھ سے ڈرا ڈرا رہنے لگا اور میں اسے نظر انداز کرتا رہا۔ میرے چڑچڑے پن کی وجہ سے نور پریشان رہنے لگی اور مسلسل کوششوں میں لگی رہتی کہ وہ مجھے ہر طرح سے خوش رکھ سکے۔ وہ میرے بچے پر بھی توجہ بھی برابر دیتی، لیکن جب بھی وہ اپنے پہلے بیٹے کی طرف متوجہ ہوتی تو مجھے بہت برا لگتا تھا، لیکن میں خاموش ہو جاتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ایک بیٹی عطا کی اور میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے طرح طرح کے کھلونے لے کر آتا تھا، انہیں بہت پیار دیتا تھا، اپنی پوری توجہ انہیں دیتا تھا، اور الیان یہ سب دور کھڑا
ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس کے سامنے اسے دکھا دکھا کر اپنے بچوں کو نئی نئی چیزیں دیتا تھا، جس سے وہ بیچارہ آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ جب بھی میں گھر سے باہر کو چلا جاتا تو وہ میرے بچوں کے کھلونوں سے کھیلنے لگ جاتا تھا، لیکن جب کبھی میں اس کو ان کے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے کودتے دیکھتا تھا تو میں اس پر غصہ ہونے لگتا تھا اور اسے بہت ساری باتیں سنا دیتا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتا، لیکن کبھی کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا۔ میرے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے اور اسکول جانے لگے۔ میں نے اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکول میں داخل کرا دیا تھا، جبکہ نور کے بیٹے کو ایک عام سے اسکول میں داخل کرایا ہوا تھا۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ فاطمہ گھر پر نہیں ہے اور وہ بازار گئی ہوئی ہے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے بیٹے کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ دوبارہ اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ روتا ہوا چیختا چلاتا ہوا چلا گیا تھا۔ جب میری بیوی واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ میرے دونوں بچے کھیل کود رہے ہیں، لیکن الیان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس چلی آئی تو میں نے اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتی، میں نے اسے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگا کہ تمہارا بیٹا ایک چور ہے اور میرے پیسے چرا کر بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی سکتے میں آ گئی تھی، گویا زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے سائے لرز رہے تھے، لیکن اس کے ہونٹ خاموشی کی مہر میں جکڑے رہے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لفظوں نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی یہ خاموشی میرے دل کو کھٹکتی رہی تھی، لیکن میں نے بھی اپنی مصروفیات میں خود کو ڈبو لیا تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا تھا اور میرے بچے جوان ہو گئے تھے۔ بیٹی کی شادی کر دی اور میرا بیٹا میرے ساتھ کاروبار کرنے لگا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کاروبار کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے بیٹے سے کہا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں جھجک تھی، لیکن چند لمحوں کے بعد اس نے کچھ کہا، ابا میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات پر خوشی سے سر ہلایا اور نور کے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلا گیا تھا۔ شادی طے ہو گئی اور وہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو بن کر آ گئی تھی۔ وقت آگے بڑھا اور میرے بچے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ ہماری بہو نے گھر کی ذمہ داری خود ہی اٹھا لی تو ہم خوش ہو گئے تھے کہ ہم سے ذمہ داریوں کا کچھ بوجھ تو کم ہوا، لیکن اس سب کے باوجود نور کی خاموشی مجھے ہمیشہ بے چین کر دیتی تھی۔ وہ اس بیٹے کا کبھی ذکر نہیں کرتی تھی جسے میں نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اس کے دل میں اپنے بیٹے کی کوئی یاد ہی نہ ہو، جیسے اس کا کوئی اپنا بیٹا کبھی ہو ہی نہ۔ میرا وہ بیٹا جس کے لیے میں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا، الیان کو گھر سے نکالا، اپنی جائیداد میں صرف اسی کا حق مانا، اچانک سے بدل گیا تھا۔ اس کی بیوی نے جیسے اس کے دل میں میرے اور نور کے لیے زہر بھر دیا تھا۔ وہ ہر وقت لڑنے جھگڑنے لگا اور گھر کے سکون کو تہس نہس ہو گیا تھا، اور وہ اپنی باتوں سے زہر اگلنے لگا تھا۔ ان روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ کر میں نے اسے کہا کہ اگر ہر وقت اس گھر میں لڑائی رکھنی ہے تو اپنی بیوی کو لو اور الگ ہو جاؤ، ہم سے روز روز یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ تو میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا، ہم کیوں جائیں، آپ جائیں گے اس گھر سے؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا جی یہ میرا گھر ہے اور اگر میں چاہوں تو اس گھر سے تو کیا پوری جائیداد سے تمہارا عمل دخل بند کر دوں۔ یہ سن کر میرا بیٹا ایک دم چپ ہو گیا، خاموش سا ہو گیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کمرے میں چلا گیا اور میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں سکون رہا تھا۔
اب نہ میرا بیٹا بات بات پہ لڑتا تھا اور نہ ہی میری بہو، بلکہ وہ تو اب ہمارے ساتھ ایسے رہ رہے تھے جیسے ہمارے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب تو ہمارا خوب خیال رکھنے لگے تھے۔ میں بھی مطمئن ہو گیا تھا، چلو دیر سے صحیح عقل تو آ گئی۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد چھپا ہوا ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہماری خدمتیں ہو رہی ہیں اور ہمارا اتنا زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے۔ کاش میں ان کی چالیں سمجھ سکتا، جو کہ ہمیں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ اب کیسے ہمارے آگے پیچھے گھوم پھر سکتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور پھر جس دن میری سالگرہ تھی، میری بہو اور بیٹے نے میرے لیے ایک فنکشن ارینج کیا تھا۔ میری برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے لگے اور پھر کچھ ڈاکومنٹس میرے آگے کیے اور کہنے لگے، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ میں نے جب کھول کر دیکھے تو وہ ایک گھر کے پیپرز تھے جو اس نے میرے نام سے خریدا ہوا تھا۔ اس پہ آپ کے سائنس چاہیے ہیں۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے ان سب پیپرز پہ سائن کر دیے تھے اور پھر کیک کاٹنے لگا تھا۔ کیک کٹ کر کے جیسے ہی میں نے کیک اپنے بیٹے کو کھلانے کے لیے اس کے منہ کی طرف لے کر گیا تو اس نے ہنستے ہوئے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور کہا، بس پاپا، اب آپ کا اور میرا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ میں اس کی بات سن کر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، کیا مطلب؟ تو وہ اور اس کی بیوی دونوں ہنسنے لگے تھے اور کہا، یہ جو گھر کے پیپرز ہیں سب نکلی ہیں اور اب یہ ساری جائیداد میری ہوئی۔ وہ رہا دروازہ، آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں اور نور سکتے میں آ گئے تھے۔ نور کہنے لگی، لیکن بیٹا ہم اتنی رات کو کدھر جائیں گے؟ یہ مجھے نہیں پتہ، جہاں مرضی جاؤ، لیکن اب ادھر تو میں ایک منٹ بھی آپ لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے باہر کو نکال دیا۔ جب میں گھر سے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اب کہاں جاؤں، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تبھی میری بیوی نور نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلیں میرے ساتھ۔ تو میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کہاں لے کر جاؤ گی؟ تو وہ کہنے لگی، چلیں تو صحیح۔ نور نے ایک رکشہ کروایا اور اسے کوئی ایڈریس سمجھا دیا اور مجھے ساتھ لے کر بیٹھ گئی۔ میں حیران اس کی طرف دیکھنے لگا لیکن پوچھا کچھ بھی نہیں۔ اور جب رکشہ ایک گھر کے سامنے رکا تو میں بالکل باہر نکل کر دیکھنے لگا اور نور سے پوچھنے لگا، یہ تم مجھے کہاں لے کر چلی آئی ہو؟ اس نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور میرا ہاتھ تھام کر اس گھر کے سامنے رکی اور بیل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دروازہ کھلا تو وہ اور سامنے جس انسان کو کھڑا پایا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے اور میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ نور نے میری حالت دیکھی تو مجھے اندر لے گئی اور ہم لوگ ہال میں بیٹھ گئے تھے۔ علیان میرے لیے پانی لے کر آیا تو میں نے گھٹا گھٹ پانی پی لیا اور پھر میں نور کی طرف مڑا اور پوچھا کہ تم سب جانتی تھی؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو نور نے گہری سانس کھینچی اور کہتی کہ کیا بتاتی؟ اگر بتا بھی دیتی تو آپ نے کون سا میرے بیٹے کو قبول کر لینا تھا؟ پھر جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا تو میں بہت رو رہا تھا اور یہ گھر سے دور اس راستے پہ بیٹھا اپنی ماں کا انتظار کرنے لگا تھا جہاں سے میری ماں نے آنا تھا۔ جب امی جان آ گئیں تو انہیں سب کچھ بتا دیا کہ آپ نے مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر میری حیرت مزید بڑھ گئی۔ میں نے نور کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا اور پھر نور بولی کہ میں اسے لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی، لیکن مجھے اس کی یہ فکر ستانے لگی کہ اکیلا کیسے رہے گا۔ لیکن پھر مجھے یہ خیال آ گیا کہ اب میری امی جان کا مکان میں بیچ کر اسے ہاسٹل میں داخل کروا دوں گی، جو اس طرح یہ محفوظ بھی رہے گا اور پڑھ لکھ بھی لے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کو داخل کروایا اور پھر جو پیسے بچ گئے وہ میں نے بینک میں جمع کروا دیے اور اس طرح اس کی پڑھائی کا خرچہ چلتا رہا۔ اور پھر کب اس نے بی اے کیا تو ساتھ ساتھ جاب کرنا شروع کر دی اور پھر صبح یہ جاب کرتا اور شام کو پڑھائی۔ اس طرح اس نے اپنی
پڑھائی مکمل کی تو اسے یونیورسٹی میں لیکچرار کی جاب مل گئی تھی جہاں پہ یہ پڑھتا تھا، اور اسی کے یونیورسٹی والوں نے گھر بھی دے دیا ہے۔ یوں اب اس کی مشکلات آسان ہوتی چلی گئی ہیں اور آج یہ ایک کامیاب انسان بن گیا ہے۔ میں بہت زیادہ شرمندہ سا ہو گیا تھا، مجھ سے شرمندگی کے مارے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، اور میں نے علیان سے معافی مانگی تھی اور کہا کہ میں اپنے رویے پہ بہت شرمندہ ہوں۔ علیان نے میری طرف دیکھا اور کہا، سب بھول جائیں، میں بھی بھول گیا ہوں۔ اس نے فوراً کھانے کا انتظام کیا۔ اس کا رویہ ایسے تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور کہا، بیٹا جی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ جس بیٹے کی خاطر تمہیں گھر سے نکالا اس نے ہی مجھے در بدر کر دیا اور سب کچھ چھین لیا، میرا غرور، وقار اور جائیداد، سب کچھ ہی۔ اب ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ علیان میرے قریب آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بابا جان پرانی باتیں بھول جائیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، اور آپ خالی ہاتھ بالکل بھی نہیں ہیں، میرا یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور میں اونچی اونچی آواز سے رونے لگا تھا اور میں زمین میں ہی دھنستا چلا گیا تھا۔ علیان نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، آپ اب یہ سب سوچنا چھوڑ دیں، یہ سب ایسے ہی لکھا گیا تھا۔ لیکن میں نے بھی فاطمہ سے معافی مانگ لی تھی اور کہا، واقعہ ہی تم ٹھیک کہتی تھی کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کی اولاد کو نہیں اپناتا۔ میں تو اپنا وعدہ بھی نہیں نبھا سکا، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ اگر اس دن تم علیان کو نہ ملتی تو یہ بیچارہ کہاں کہاں کی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ وہ تو ہنسنے لگی اور کہا کہ اب اس بارے میں زیادہ مت سوچیں، جیسا ہونا تھا اب ہو گیا، پچھلے زخم کرید کر خود کو تکلیف پہنچانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں، بس آپ آرام کریں۔ جب نور نے علیان کو بتایا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہنے کو آئے ہیں تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور دکھ بھی۔ پھر وہ مسکرایا اور بولا، آپ دونوں کے لیے یہ گھر ہمیشہ کھلا ہے، مجھے بھی میرے ماں باپ مل گئے ہیں۔ علیان نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ ہم بھٹکتے ہوئے ایک نئی زندگی میں داخل ہو چکے تھے، مگر میرے دل میں ایک پچھتاوا ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شاید کہ یہ میری سزا تھی جو قدرت نے میرے لیے رکھی ہوئی تھی۔ پھر ہم سب نے مل کر علیان کی شادی کر ڈالی۔ علیان کی بیوی ایک عالمہ تھی اور اس نے علیان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بہت سارا خیال رکھا تھا اور ہماری خدمت میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میں جب بھی اپنے بیٹے اور علیان کا موازنہ کرتا تو سوائے دکھ اور پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر دل سے آواز آتی ہے کہ یہ سب تو اللہ پاک کا انصاف ہے۔ جس بیٹے کی خاطر تم نے ایک بے سہارا اور یتیم بچے کو گھر سے نکالا، وہ بھی اس وقت جب اس کے پاس اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی بھی سہارا موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کے در پہ لا پٹخا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے بڑے بیٹے کو فالج ہو گیا ہے، اسے اس کی بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میری بیوی تو تڑپ ہی گئی تھی اور فوراً اس کے پاس پہنچے، تو جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے اور وہ ہماری طرف دیکھ کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا تھا۔ ہم نے اسے دوبارہ سے اپنا لیا اور اب سب مل کر رہنے لگے۔ پھر میں نے فیضان کے ساتھ مل کر ایک یتیم خانہ اور ایک اولڈ ایج ہوم بنایا تھا جس میں بے سہارا لوگ اور بچے آرام سکون سے اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور میرے بیٹے نے بھی اس میں اپنا حصہ ملایا اور وہ بھی اب ہمارے ساتھ مل کر کام کاج کر رہا ہے، اور ہم سب اپنی اپنی زندگی میں آرام سکون اور خوشی سے رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔